قہاری و غفاری و قدوسی و جبرول، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ سے کچھ بات ہوگی قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کی نشانیاں ہیں۔ رمضان اور قرآن کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ میں اسے نازل کیا ہے۔ یہ 30 پارے ایک ماہ میں محمد علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئے، بلکہ یہ لوح پہ محفوظ ہوئے اور آسمان سے دنیا پہ رمضان مبارک میں اتارے گئے۔ پھر ضرورت کے مطابق 23 برس کی مدت میں آپ علیہ السلام پر قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پورا قرآن ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر بعد میں حضرت جبرائیل نے آپ علیہ السلام کی طرف ایک ایک آیت لے کر 20 سال میں اتارتے رہے۔ اور یہ بھی مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ نزول قرآن کا آغاز یعنی پہلی وحی رمضان میں غار حرا میں نازل ہوئی۔ ایک اور جگہ پر کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ماہ رمضان کی پہلی رات میں نازل کیے گئے، اور تورات 6 رمضان گزر جانے پر نازل کی گئی۔ انجیل رمضان کے 13 روزے گزر جانے کے بعد نازل کی گئی، اور زبور رمضان کے 18 روزے گزر جانے کے بعد نازل کی گئی، اور قرآن مجید 24 رمضان کو نازل کیا گیا، یعنی کہ رات جو ہے وہ 25ویں تھی۔ 25ویں رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں تیسری درمیانی رات ہے۔ طاق راتیں جو کہ 5 ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، ان کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ سورہ قدر مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو وہ ایک سورت تھی جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی اور سب سے آسان تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کی حکم سے اترتے ہیں اس رات میں اپنے کام سر انجام دینے کے لیے۔ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس رات کو مخفی رکھنا اس کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کو ہمیں بہت شوق ہے ایک دفعہ ہمیں مل جائے، اور اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، جس کی ریزنز ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اس رات کو مخفی رکھنا اس کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر ہے، جس کی عظمت اللہ کے علم میں ہے۔ جس شخص کو یہ رات نصیب ہوگی اس کی قسمت کے کیا کہنے ہیں۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ فجر تک عبادت گزار شیطان کے وسوسوں اور شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سلامتی والی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اس کو لیلۃ المبارک یعنی کہ خیر و برکت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم نے اس کو خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرنا مقصود تھا۔ اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی نزول قرآن کے لیے اس عظمت و شرف والی رات کا انتخاب کیا گیا ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، اور جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جو سلامتی والی اور خیر و برکت والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام معاملات کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شب قدر یعنی اتنی خیر و برکت والی رات ایک دفعہ عطا کر دے۔ آئیے ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ ہم تو بھول چکے ہیں، ہماری پریورٹیز چینج ہو چکی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جب رمضان چل رہا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، لیکن جو لیلۃ القدر کے لیے جو اسپیشل اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اور ہمیں بہت ساری احادیث میں ملتے ہیں، ہم ان کو اگنور کرتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک انسان سوشل اینیمل جو کہ انگریز کہتے ہیں، جو کہ ہم مسلمان بھی بنتے جا رہے ہیں، اور ایک مسلمان مومن اللہ کا بندہ۔ تو آپ خود دیکھیں کہ ہماری جو زندگی کے جو ہم نالج لیتے ہیں، جو چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں، جو چیزیں ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ہمیں کوئی اس طرح کا کسی کی کوئی خبر آ جائے، کسی کی کوئی شادی کی خبر آ جائے، طلاق کی آ جائے، کوئی لڑائی کی آ جائے، اس کو ہم وائرل کر کے دن رات آسمان تک لے جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی دین کی بات کرے
تو ہم اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں، ہم اس کو شیئر ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارے پرسنل انٹرسٹ سے میچ نہیں کرتی۔ میں بھی یہ کرتی تھی، اور میں آپ کو جو چیزیں بتاتی ہوں تو میں یقین کریں کہ وہ میں اپنے پاسٹ کی زندگی کو ساتھ لے کر بتاتی ہوں۔ پریورٹیز، ہماری پریورٹیز کیا ہیں؟ ہم میں سے کتنے والدین ہیں جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے بچوں کو شب قدر کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے ہمیں ہمارے والدین بتایا کرتے تھے، اور ہمیں انتظار ہوتا ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو ان اسلامک ایجوکیشن سے، ان اسلامک چھوٹی چھوٹی خوبصورت باتوں سے دور رکھیں گے تو یقین کریں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے، ہم خود تو دور ہو گئے، حالانکہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بہت چیزیں بتائی تھیں، بہت اوتھینٹیکیشن سے، بہت سختی سے، بہت پیار سے، اور اس طرح سے بتائی تھیں کہ وہ ہماری زندگی کا حصہ تھا۔ اب جب ہم اپنے بچوں سے اسلام ڈسکس کرتے ہیں یا اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں جیسے یہ کسی اور کے دین کا حصہ ہے۔ بچوں کے اندر اگر آپ اسلام لے آئیں گے، یہ چیزیں اگر آپ اپنے بچوں تک پہنچا دیں گے تو اللہ جانتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ ہم اتنی سخت اخلاقی برائیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں، اگر آپ ہر دوسرے شخص کو دیکھیں گے تو بے ایمانی، جھوٹ، دھوکہ، جھوٹ تو اٹس لائک کہ جیسے اس کا گناہ ہے ہی نہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ دا اونلی وے ٹو کریکٹ دس از ٹو گیٹ دا ریئل اسلامک انفارمیشن ٹو آر چلڈرن، دیٹس دا اونلی وے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ بات آپ نے جو سنی آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ اچھی بات لوگوں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبرول، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن۔